أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اس کو ضرور رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر شرعی پر ہو تو اس کو رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے، اور چاہیے کہ باقی دنوں کی تعداد تم مکمل کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے کے مطابق جس طریقے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمائی ہے، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کل جو آیت بیان ہوئی تھی اس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ تھا، اور ایام معدودات کہا گیا تھا کہ روزے فرض ہیں چند گنے چنے دنوں میں، لیکن ان کی تعین کا تذکرہ نہیں تھا کہ پورے سال میں وہ کون سے دن ہیں جن میں روزے رکھنا ہے۔ آج آگے کی آیت میں ان دنوں کی تعین بھی ہو گئی کہ پورے سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنا ہے، اور وہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور جس مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلے لوح محفوظ میں اترا، پھر وہاں سے شب قدر میں ایک رات میں آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر اترا۔ تو گویا قرآن کریم کا نزول 3 مرتبہ اترا۔ لہذا ذہن میں جو یہ بات آتی ہے کہ رمضان کی ایک رات شب قدر میں قرآن اترا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر قرآن اترا ہے، تو جو ایک رات میں قرآن اترنے کا تذکرہ ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اترنے کا تذکرہ ہے، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع کی مناسبت سے حضرت جبرائیل جو قرآن کی آیات لے کر آتے تھے اللہ کے حکم سے، اس میں 23 سال لگے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کی تعین کر لی گئی کہ روزے فرض رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پہلے رمضان کو صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری ہے۔ 12 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے، اور 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل انجیل دی گئی، اور 24 رمضان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا۔ اور رمضان کا انتخاب اس لیے کیا گیا، ایک تو ہے روزوں کا اہتمام، اور اسی مہینے کے اندر قرآن کا نزول، کیونکہ قرآن کریم جو عاشقین اور محبین ہے، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ اپنی عشق کی آگ کو ٹھنڈا کیسے کرے؟ تو اللہ کے کلام کو سن کر کے یا اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے اپنے عشق کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کلام پاک کو رمضان کے مہینے کے اندر اتارا گیا، اور چونکہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے انوارات اور برکات ہیں، ایک دسترخوان بچھا دیا ہے، تم اس سے چننا شروع کرو اور اپنے عشق اور محبت کی آگ کو بجھاؤ، پیاس کو مٹاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جب روحانی دسترخوان سے چننا ہے تو مادی اور ظاہری دسترخوان سے اپنا ہاتھ روک لینا ہے۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے سے اور لذتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو ظاہری دسترخوان سے اپنے ہاتھ کو روک لو، اور جو روحانی دسترخوان ہے اللہ کا، اللہ کے کلام کی شکل میں، اس روحانی دسترخوان سے چننا شروع کرو۔
اس لیے رمضان المبارک میں کلام پاک کی تلاوت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روح ترقی پر ہوتی ہے اور روحانی انوارات اور برکات کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ کئی آسمانی کتاب کو اتارنے میں منتخب کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات لینے گئے، 40 دن تک روزہ رکھا ہے۔ بیابان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بائبل اتری گئے، 40 دن روزہ رکھا ہے۔ قرآن کریم جہاں اترنا شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توشہ لے کر گھر سے نکلتے تھے اور غار حرا کے اندر بیٹھتے تھے، اور وہاں آپ اعتکاف بھی کرتے تھے۔ تو وہاں روزے کی بھی مشابہت ہے، تنہائی کی بھی مشابہت ہے، اعتکاف کی بھی مشابہت ہے، اور قرآن کریم بھی اتر رہا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں بھوکا رہنے کا حکم دیا گیا، آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا حکم دیا گیا، اور رات میں قیام کا حکم دیا گیا تاکہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ تو حضور کے غار حرا کا منظر اور رمضان المبارک کا منظر اگر دیکھا جائے تو دونوں بالکل سیم ہے۔ خیر، اس میں کہا گیا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے لفظ سے پریشانی ہو جاتی ہے، اتنی نفرت کے دل قبول ہی نہیں کرتا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں اگر ہدایت کچھ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، کچھ لوگوں کو قرآن سے وحشت ہو رہی ہے، تو اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے الٹے ہوئے برتن کا ہے۔ سورج کی روشنی تمام لوگوں کو ملتی ہے، مگر جن کا نور آنکھوں کا کمزور ہو گیا ہے یا بالکل ان کے پاس بصارت نہیں ہے، تو ان کے لیے تو رات دن دونوں برابر ہے۔ برسنے والی بارش کی بوندیں زمین کے تمام حصوں پر پڑتی ہیں، مگر سبزہ اسی حصے پر اگتا ہے جو نرم ہوتا ہے، جو حصہ سخت ہوتا ہے اس پر سبزہ نہیں اگتا۔ تو اس میں قصور برسنے والی بارش کی بوندوں کا نہیں ہے، بلکہ زمین کے اس حصے کا ہے۔ تو اگر دل پر قرآن کی آیات اثر نہیں کر رہی ہے تو اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے، بلکہ ہماری دلوں کی سختی کا ہے۔ ورنہ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ پر بھی اگر اتار دے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج اس سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو گئے کہ قرآن کے ہزاروں آیتیں پڑھ لینے کے بعد دل اثر قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایک بات میں ضرور کہوں گا، ہم نے اگرچہ عربی کے میننگ نہیں پڑھے، لیکن اپنی نسلوں کے بارے میں ارادہ کرو کہ عربی زبان ان کو ضرور پڑھائیں گے، ورنہ عربی زبان کے بغیر قرآن کی چاشنی ہی نہیں ملتی۔ اس لیے قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، لیکن جو لوگ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے یا اپنے دلوں کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، وہ قرآن سے ہدایت کی امید نہ کرے۔ اس لیے قرآن نے شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین، دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے تو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی ایک ایک واضح نشانی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت قرآن کے اندر سب سے زیادہ ہے دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں۔ پھر آگے کہا گیا، کل جو حکم میں نے بتایا تھا روزے کے تعلق سے، تو اختیار تھا، آپ چاہے تو رمضان کا روزہ رکھے، اگر آپ کا موڈ آف ہے تو روزہ نہ رکھے، بلکہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے۔ آج کی آیت کے اندر وہ حکم منسوخ ہو گیا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے وے، جتنا پاوے اتنے روزے رکھے، پورا پاوے تو پورے روزے رکھے۔ 10 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا تو 20 دن روزے کیسے رکھے گا؟ اس لیے جتنا پاوے اتنے روزے رکھے، اگر پورا ملا ہے تو پورے روزے رکھنا ہے۔ فلیصم، ضرور بھی ضرور روزہ رکھنا ہے۔ جو اختیار شروع میں تھا وہ اختیار ختم ہو گیا۔ شروع میں اختیار کیوں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب یہ حکم نازل ہوا تو لوگ اس کے عادی نہیں بنے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر عادت نہیں ہوتی تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے پہلے اختیار دیا تھا کہ اگر مزاج بن چکا ہے تو وہ لوگ رکھے، اگر کچھ لوگوں کو مشقت پیش آ رہی تو ان کو اختیار ہے۔
لیکن صحابہ کرام کی بعد میں چل کر ایسی عادت بنی ہے کہ حضور کہہ رہے کہ اب روزے کم کیجئے تو کم کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی صائم الدہر بن چکا ہے، پورے سال 5 دنوں کے علاوہ روزے کی حالت میں. اور کچھ صحابہ کرام تو ایسے ہیں کہ سحری بھی کئی دنوں کے بعد کر رہے ہیں، مسلسل روزے چالو ہیں. اس کو بھی منع کیا گیا کہ اپنی ذاتوں پر اتنی مشقت مت ڈالو. تو شروع میں مزاج نہیں بنا تھا تو اختیار دیا، بعد میں مزاج بن گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تاکید کر رہے ہیں کہ کم سے کم روزے آپ اتنی مشقت اپنی ذاتوں پر نہ ڈالیں. ہاں البتہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اختیار تھا وہ منسوخ ہو گیا، تو جو مسافر کو یا بیمار شخص کو رخصت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ رخصت باقی ہے. اس لیے وہی آیت دوبارہ دہرائی گئی، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر شرعی پر ہو. ایک سفر لغوی ہے، یہاں سے محل گئے 35 کلومیٹر ہے، وہ مسافر نہیں ہے، وہ قصر نہیں کرے گا. سفر شرعی کا ہونا ضروری ہے، 77 کلومیٹر، یا احتیاط کے طور پر ہم 78 کلومیٹر سمجھ لیں. اگر 78 کلومیٹر کا کوئی سفر کر رہا ہے، اپنے شہر کی آبادی سے لے کر جس منزل تک جانا ہے اس منزل تک دیکھنا ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہے. اگر اتنا ڈسٹنس ہے تو وہ مسافر ہے. یہ نہیں کہ جانے میں 50 کلومیٹر ہے اور آنے میں 50 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہو گیا تو میں مسافر بن گیا. نہیں، صرف جانے کا راستہ ناپا جائے گا، آنے جانے کا دونوں ملا کر نہیں دیکھیں گے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم مسافر ہو تو رمضان کے جو روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے وہ رمضان کے بعد اتنے روزے رکھنا ہے. لیکن وہ رمضان کے بعد رکھنا ہے. اگر 4 روزے چھوٹے ہیں اور آئندہ رمضان آنے تک ایک روزے بھی کی قضا نہیں کی اور دوسرے رمضان کے شروع کے 4 دنوں میں قضا کی نیت سے روزے رکھ رہا ہے تو قضا پوری نہیں ہوگی، وہ تو فرض روزے ہیں. اس لیے 2 رمضان کے بیچ میں رکھو. اگر موقع نہیں ملا تو وہ رمضان آ گیا تو پہلے رمضان کے روزے پورے کرو، پھر اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر کے وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرو. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں، اسی لیے تو اگر تم بیمار ہو تو تم کو رخصت دی گئی، سفر کی مشقت ہے تو تم کو رخصت دی گئی. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے. اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے قضا کریں گے تو ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم تعداد دوبارہ مکمل کر لو جتنے روزے چھوٹے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. رمضان پورا ہو گیا، عید کا چاند دکھا، عید کی نماز کے لیے چلیں، اب تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ نے ہم کو اپنا قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو ہماری اس رخصت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کا حکم نازل فرمایا، تو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. روزے کی حالت ہے تو دعا کے اس کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے کہا گیا روزے دار کی دعا غیر روزے دار کے مقابلے میں جلدی سنی جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر آپ سے میرا ایڈریس پوچھے تو آپ بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، مگر میں تم کو نظر نہیں آتا تو شاید تم یہ سمجھیں گے کہ اللہ بہت دور ہے. تو میرے بندے تم سے پوچھیں گے تو آپ کہہ دو کہ میں آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر میرے بندے پوچھے کہ اللہ کو ہم پکاریں کیونکہ اللہ ہم کو نظر نہیں آتا تو بہت دور ہوگا، تو اس کو ہماری پکار سنانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو کہہ دو تو اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، ان کی بھی سن لیتا ہے جن کے پاس مانگنے کے لیے منہ کے اندر زبان نہیں ہوتی. فَإِنِّي قَرِيب، میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اگر مصلحت ہوتی ہے
تو فوراً اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور اگر مصلحت اس کے منافی ہوتی ہے تو پھر کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہوں یا اس کے بدلے میں دوسری نعمت دے دیتا ہوں۔ کبھی مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ سارے دشمن ختم ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں اگر ہدایت لکھی ہے تو تمہاری یہ دعا نعمت کی شکل میں بدل جائے گی۔ ایک دوست جو دشمن بن گیا، اس کے خلاف آپ بد دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ بعد میں اس سے دوبارہ دوستی ہونی ہے، تو تمہاری دعا جو بد دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ دوبارہ دوست بنے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر چاہیے کہ میرے بندے میرے احکامات کو بلا چور چیرا قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر یقین بجا لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد روزے کے ہی تعلق سے صحابہ کے درمیان ایک چیز پائی جا رہی تھی، اس کو بھی صاف شفاف انداز کے اندر بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ سبحان اللہ۔